ویزا آفیسر سے گفتگو کا احوال۔ ویزے کی منظوری کے مراحل میں کونسلیٹ کی کھڑکی کے اس پار کھڑا ایرانی افسر میرے ویزا فارم پر ایک نظر ڈالتا ہے، پھر مولانا عبدالحق بلوچ کے سفارشی مکتوب پر، اور پھر ایک توقف کے بعد فارسی لب و لہجے میں میرے نام کو ذرا کھینچ کر ادا کرتا ہے۔ آیا اسم شما آقای عبدالمالک ہاشمی است؟ ایک لمحے کو میں حیران رہ گیا، ایسا لگا جیسے میرے نام کا بوجھ ذرا بڑھ گیا ہو۔ ایرانی لہجے میں میرے نام کی جو نئی صورت بنی، اس میں ایک شان تفاخر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو افسر نے مسکراتے ہوئے کہا، یک ہفتے بعد بیایید۔ یعنی ایک ہفتے بعد آنا۔ فارسی زبان کا یہ ایک کمال ہے کہ وہ مرکب ناموں کے پہلے حصے کے آخری حرف کے نیچے زیر کو امالہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور یہاں تو یہ زیر میرے نام کے کاف کے نیچے آ کر کچھ اور ہی لطف دے رہی تھی۔ عبدالمالک، جو میرے لیے ہمیشہ سے ایک سادہ سا نام تھا، یک دم کسی تاریخی خانوادے کا حصہ معلوم ہونے لگا۔ تبھی ایک خیال نے چپکے سے دل میں سرگوشی کی، کہیں یہ ایرانی افسر مجھے اکبر ہاشمی رفسنجانی کے خاندان کا فرد تو نہیں سمجھ بیٹھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کے چوتھے صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی اقتدار میں تھے۔ جب بھی کسی ایرانی نے میرا نام سنا، اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ کھیل گئی، اور فوراً وہ سوال داغ دیا جاتا، آیا شما از نزدیکان رئیس ہاشمی رفسنجانی است؟ یعنی کیا اب صدر ہاشمی رفسنجانی کے رشتہ دار ہے؟ ایران میں میرا ہر تعارف ایک مسکراہٹ، ایک مزاحیہ قیاس آرائی اور ایک شکی نگاہ کے ساتھ مکمل ہوتا۔